پیارے بچوں السلام علیکم۔ صادقین ایجوکیشن سروسز کی جانب سے میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، میں ہوں آپ کی ٹیچر جویریہ سعید۔ آج میں آپ کو اپنے اس ویڈیو لیکچر سیشن 1 میں آپ کی اردو کی کتاب قندیل ادب سے ریویژن ویک کا چیپٹر سبق تہذیب کی چمک کی بلند خوانی کرواؤں گی، سبق سمجھاؤں گی اور کتاب کی مشق کا کچھ کام کرواؤں گی۔ پیارے بچوں، اب آپ سب سے پہلے اپنی اردو کی کتاب قندیل ادب برائے جماعت چہارم کا صفحہ نمبر 48 کھولیے۔ یہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں صفحہ نمبر 48 یعنی 48۔ اب آپ یہ صفحہ کھولیے اور اس پہ سبق ہے تہذیب کی چمک۔ اس سبق کی میں بلند خوانی کروں گی، آپ بھی میرے ساتھ بلند خوانی کیجیے تاکہ آپ کو سبق اچھی طرح سمجھ میں آ سکے۔ تو بچوں چلیے سبق کی بلند خوانی شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان ابتدا میں ایسا نہ تھا جیسا آج نظر آ رہا ہے۔ تاریخ کا مطالعہ کریں تو انسان کے بارے میں مختلف باتیں پڑھنے کو ملتی ہیں، جیسے یہ کہ انسان پہلے بندروں کی طرح درختوں کی ٹہنیوں پر بسیرا کرتا تھا، پھر وہ ترقی کرتا کرتا غاروں میں رہنے لگا، پھر اس نے عقل اور محنت سے دیہات آباد کیے، پھر شہر بسائے، کاریں، بسیں، جہاز، ٹیلی ویژن اور نہ جانے کیا کیا بنایا اور زندگی کو آسان کر دیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ سب سے پہلے انسانی ترقی کی چمک مصر میں دکھائی دی۔ انسان نے غار سے نکل کر گھاس پھوس سے جھونپڑے بنائے، پھر اس نے شہروں کی بنیاد رکھی۔ مصر کے لوگوں نے ہی سب سے پہلے زمین میں اناج کاشت کیا، جانوروں کو پالنا شروع کیا، مٹی کو گوندھ کر اس کے برتن بنائے اور پھر مٹی کے مکان بنا کر اس میں رہنے کی ابتدا کی۔ سب سے پہلے بحری جہاز چلانے کا کام بھی مصر کے لوگوں نے ہی شروع کیا۔ مصر ہی وہ پہلا ملک ہے جہاں پڑھنے لکھنے کا رواج ہوا۔ بعض تاریخ دان کہتے ہیں کہ سب سے پہلے چین میں لکھنا پڑھنا شروع ہوا، لیکن زیادہ تاریخ دان پڑھنے لکھنے کا سہرا مصر کے سر پر رکھتے ہیں۔ اگرچہ ہمیں یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ مصر کے لوگ کتنے پرانے ہیں، لیکن یہ بات درست ہے کہ مصر کے لوگ ہزاروں سال پہلے مہذب ہو چکے تھے۔ وہاں جو لوگ لکھ پڑھ سکتے تھے، لوگ ان کو خدا کی طرف سے بھیجے گئے اوتار سمجھتے تھے اور ان کی بڑی عزت کرتے تھے اور ان کی ہر بات پر عمل کرتے تھے۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا جب وہاں کے لوگوں نے ایک کونسل بنائی جہاں بہت سے لوگ مل کر ملک کی ترقی کے بارے میں سوچتے تھے۔ پھر انہوں نے ایک بڑے آدمی کو اپنا بادشاہ مقرر کر لیا۔ بچوں، آج ہم اس سبق کی بلند خوانی اسی صفحے تک کریں گے۔ سبق کے بقیہ حصے کی بلند خوانی ہم اپنے اگلے ویڈیو لیکچر میں کریں گے۔ تو آئیے بچوں، اب میں آپ کو اس سبق کے کچھ مشکل الفاظ کے معنی سمجھاتی ہوں۔ پہلا لفظ ہے تہذیب۔ تہذیب کا مطلب ہوتا ہے کسی معاشرے کے رسوم و رواج۔ رسم و رواج کا مطلب کہ وہ روایات، وہ رسم و رواج جن پر عمل کر کے وہ معاشرہ ترقی کرتا ہے یا اپنی زندگی بسر کرتا ہے، معاشرے کے افراد اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ چمک،
چمک کا مطلب جیسا کہ آپ جانتے ہیں روشنی، جیسے ستاروں کی چمک. اسی طرح تہذیب کی چمک اس سبق میں ہمیں بتائی گئی ہے. اگلا لفظ ہے ابتدا. ابتدا کا مطلب ہوتا ہے شروعات، کسی کام کو شروع کرنا، کسی کام کی ابتدا کرنا. اس کے بعد اگلا لفظ یہاں مشکل لفظ نظر آ رہا ہے بسیرا. بسیرے کا مطلب ہوتا ہے ٹھکانہ، یعنی رہنے کی جگہ. جیسے پرندے درختوں کی شاخوں پر بسیرا کرتے ہیں، اسی طرح انسان نے بھی پہلے درختوں کی ٹہنیوں پر بسیرا کیا. اگلا لفظ ہے دیہات. دیہات کا مطلب ہوتا ہے گاؤں. جس طرح سے ایک شہر ہوتا ہے اسی طرح سے ایک دیہات ہوتا ہے، جہاں پہ دیہات میں لوگ اپنی زندگی بسر کرتے ہیں. اس کے بعد ہے اگلا لفظ ہے جھونپڑے. جھونپڑے کہتے ہیں گھاس پھوس سے بنے ہوئے کچے مکانات. جھگیاں، جھگی کی شکل کے جھونپڑے. پہلے زمانے میں انسان جھونپڑوں میں رہا کرتے تھے. اس کے بعد اگلا لفظ ہے اناج کاشت کرنا. اناج کہتے ہیں ہماری فصلوں کو، جیسے گندم، چاول، مکئی، یہ سب فصلیں ہیں ہماری، ان میں وہ اناج میں شمار ہوتی ہیں. اور ان کو کاشت کرنا یعنی ان کو بونا، اناج کو اگانا. اس کے بعد اگلا لفظ یہاں مشکل آپ کو نظر آ رہا ہوگا مہذب. مہذب کا لفظ نکلا ہے تہذیب سے، یعنی جو تہذیب و تمدن کے حساب سے لوگ زندگی گزارتے ہیں وہ مہذب یعنی پڑھے لکھے کہلاتے ہیں. تو بچوں یہ تھے اس سبق کے مشکل الفاظ. اب ہم میں سبق کی تفصیلات آپ کو سمجھاتی ہوں. بچوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں تہذیب سے مراد کسی معاشرے کے رسوم و رواج اور اصول ہوتے ہیں. جو معاشرہ جتنا زیادہ تعلیم یافتہ ہوتا ہے وہ اتنا ہی مہذب کہلاتا ہے. تہذیب کی چمک میں ہم نے مصر کی تہذیب کے بارے میں پڑھا کہ انسانی ترقی کا آغاز مصر سے ہوا. مصر کے لوگوں نے ہی مختلف چیزیں ایجاد کر کے زندگی کو آسان بنایا. تعلیم کی ابتدا بھی ہمیں مصر سے ہی نظر آتی ہے، اور مصر کے لوگ پڑھے لکھے لوگوں کی بہت عزت کیا کرتے تھے، اور وہ ہر وقت اسی سوچ و بچار میں رہتے تھے کہ ہم مزید ترقی کیسے کر سکتے ہیں. یعنی بچوں اس سبق کے اس حصے کی تفصیلات میں یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ مصر اس وقت پرانے زمانے میں دنیا کا ایک ایسا ملک تھا جہاں کے لوگ بہت زیادہ تعلیم یافتہ تھے. تعلیم کی ابتدا ہمیں مصر سے نظر آتی ہے، اور یہ تعلیم کی آگاہی اور شعور ہی تھا جس نے مصر کے لوگوں کی سوچ بدلی، ان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا کی کہ وہ اپنے ارد گرد کی موجود چیزوں سے کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کس طرح سے نئی نئی چیزیں ایجاد کر سکتے ہیں، اور کس طرح اپنی زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں، زندگی کی سہولیات کس طرح حاصل کر سکتے ہیں. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ تعلیم کی ابتدا چین سے ہوئی، لیکن زیادہ تر تاریخ دان کا کہنا ہے کہ مصر کی تعلیم کی ابتدا مصر سے ہوئی. تو بچوں اس سبق میں ہم نے یہ سمجھا کہ مصر کے لوگوں نے سب سے زیادہ انسانی ترقی اور انسانی تہذیب کی ترقی میں مصر کے لوگوں کا ہاتھ ہے. انہوں نے ہی تعلیم اور شعور کی آگاہی حاصل کی اور جدید سہولیات کو اپنی زندگی میں شامل کرتے چلے گئے. اور آج جو ہمیں زندگی میں آسائش اور سہولیات نظر آتی ہیں وہ انہی لوگوں کی مرہون منت ہیں جن سے آج ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہ تھی بچوں اس سبق کی تفصیلات. سبق کے باقی حصے کی بلند خوانی ہم اپنے اگلے ویڈیو لیکچر میں کریں گے. آئیے بچوں اب ہم اس سبق کے مشق کی طرف چلتے ہیں. بچوں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سبق کے مشق کا کچھ کام دیا گیا ہے. بچوں آپ جانتے ہیں، آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم اپنی فزیکل کلاسز میں اس سبق کی مشق کے کچھ کام پہلے سے مکمل کر چکے ہیں، جس میں سوال نمبر 1 تھا دیے گئے الفاظ کے آخر میں 1 یا 2 حروف بڑھا کر نئے الفاظ بنائیے. یہ سوال آپ اپنے ریویژن ویک میں پہلے سے ہی کاپی میں کر چکے ہیں. سوال نمبر 2 ہے دیے گئے الفاظ کے معنی لکھیے. یہ بھی آپ اپنی اردو کی کاپی میں، اردو ٹیکسٹ کی کاپی میں کلاس ورک میں پہلے کر چکے ہیں. سوال نمبر 3 سوالات کے جوابات لکھیے. اس میں یہ کچھ سوالات ہیں. انسان پہلے کہاں رہتا تھا؟ انسان نے غاروں سے نکل کر کیا کیا؟ اژدہے نے جہاز ران کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اور آنکھ کھلی تو جہاز ران نے خود کو کہاں پایا؟ یہ سوال آپ اپنی اردو ٹیکسٹ کی کاپی میں کلاس ورک میں پہلے مکمل کر چکے ہیں. بچوں آج آپ اس سبق کی مشق کا باقی کام صفحہ نمبر 50 سے مکمل کریں گے. سوال نمبر 4 ہے جملے بنائیے. تو بچوں آپ اپنی اردو ٹیکسٹ کی کاپی میں سب سے پہلے تاریخ کے ساتھ انڈیکس فل کریں گے.
اس کے بعد نئے صفحے پر مارجن لائن اور تاریخ کا خیال رکھتے ہوئے صفائی کے ساتھ الفاظ کے جملے بنائیں گے۔ بچوں میں آپ کو یہاں 5 جملے دے رہی ہوں۔ یہاں تو ویسے بہت سارے آپ کو جملے نظر آ رہے ہیں، الفاظ نظر آ رہے ہیں، لیکن آپ صرف 5 لفظوں کے جملے بنائیں گے۔ پہلا لفظ ہے بسیرا، دوسرا لفظ ہے ترقی، تیسرا لفظ ہے عزت، چوتھا لفظ ہے مقابلہ اور 5واں لفظ ہے حفاظت۔ یہ 5 الفاظ آپ اپنی کاپی میں، اردو ٹیکسٹ کی کاپی میں اتاریں گے اور ان کے جملے بنائیں گے۔ پہلے لفظ کا جملہ میں آپ کی آسانی کے لیے یہاں آپ کو بنا کر دکھا رہی ہوں۔ بچوں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ پہلا لفظ ہے۔ آپ اس طرح سوال نمبر 4 لکھیں گے، جملے بنائیے، الفاظ اور جملے کے 2 کالم بنائیں گے اور پھر اس کو اپنی کاپی میں کریں گے۔ پہلا لفظ ہے بسیرا۔ انسان نے شروع میں درختوں کی ٹہنیوں پر بسیرا کر رکھا تھا۔ انسان نے شروع میں درختوں کی ٹہنیوں پر بسیرا کر رکھا تھا۔ یہ ایک لفظ کا جملہ میں نے آپ کی آسانی کے لیے بنا دیا ہے۔ باقی الفاظ کے جملے آپ اپنی اردو ٹیکسٹ کی کاپی میں صفائی کے ساتھ بنائیں گے۔ اب آ جائیے اس کتاب کی مشق کے اگلے حصے کی طرف۔ اس میں آپ کو بچوں نظر آ رہا ہوگا کہ سوال نمبر 5 دیے گئے جملوں میں واحد کو جمع سے اور جمع کو واحد سے بدل کر جملوں کو دوبارہ لکھیے۔ پہلا لفظ جملہ ہے ہم نماز پڑھنے مسجد میں گئے۔ ہم نماز پڑھنے مسجد میں گئے۔ دوسرا جملہ ہے لڑکا باغ میں کھیل رہا تھا۔ بچوں میں نے آپ کی آسانی کے لیے یہاں 2 جملے بنا دیے ہیں، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ پہلا جملہ ہے ہم نماز پڑھنے مسجد میں گئے۔ یہ جملہ آپ جیسا کہ جانتے ہیں جمع کا جملہ ہے، اس میں ہم کا لفظ اور گئے کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اب اگر ہم اس جمع کے جملے کو واحد میں تبدیل کریں گے تو جملہ کچھ یوں بنے گا، میں نماز پڑھنے مسجد میں گیا۔ میں نماز پڑھنے مسجد میں گیا۔ دوسرا جملہ ہے لڑکا باغ میں کھیل رہا تھا۔ لڑکا باغ میں کھیل رہا تھا۔ اس جملے کو یہ واحد کا جملہ ہے اور اس جملے کو ہم جمع کے جملے میں تبدیل کریں گے تو جملہ کچھ یوں بن جائے گا، لڑکے باغ میں کھیل رہے ہیں۔ لڑکے باغ میں کھیل رہے تھے۔ جملہ کچھ یوں بن جائے گا، لڑکے باغ میں کھیل رہے تھے۔ یہ میں نے آپ کی آسانی کے لیے یہاں جملہ بنا دیا ہے، لڑکے باغ میں کھیل رہے تھے۔ آپ یہ جملے اپنی کاپی میں بنائیں گے۔ تیسرا جملہ ہے غریب کی مدد کرو۔ غریب کی مدد کرو۔ اور اگر آپ یہ جملہ واحد کا جملہ ہے، اس جملے کو آپ جمع کے جملے میں تبدیل کریں گے تو جملہ ہو جائے گا غریبوں کی مدد کرو۔ چوتھا جملہ ہے لڑکے سردی سے کانپ رہے ہیں۔ لڑکے سردی سے کانپ رہے ہیں۔ یہ بچوں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جمع کا جملہ ہے، اس میں لڑکے کا لفظ استعمال ہوا اور ہیں کا لفظ استعمال ہوا۔ ہیں کا صیغہ ہم ہمیشہ جمع کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو جب آپ اس کو واحد میں تبدیل کریں گے تو ہو جائے گا لڑکا سردی سے کانپ رہا ہے۔ لڑکا سردی سے کانپ رہا ہے۔ پانچواں جملہ ہے مرغیوں نے سارا گھر گندا کر دیا۔ مرغیوں نے سارا گھر گندا کر دیا۔ اس جملے کو جب آپ تبدیل کریں گے، اس جمع کے جملے کو واحد میں بدلیں گے تو کیا ہو جائے گا، مرغی نے سارا گھر گندا کر دیا۔ مرغی نے سارا گھر گندا کر دیا۔ تو بچوں یہ تھی اس سبق کے مشق کے 2 سوالات، سوال نمبر 4 اور سوال نمبر 5۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ آپ نے اس سبق تہذیب کی چمک کی کتاب کی مشق کے سوال نمبر 4 اور 5 کو اپنی اردو ٹیکسٹ کی کاپی میں ہجوں، نقطوں اور شوشوں کا خیال رکھتے ہوئے انتہائی صفائی کے ساتھ کرنا ہے۔ آپ یہ کام اپنی اردو ٹیکسٹ کی کاپی میں کریں گے اور اس کے بعد ہم اپنی کتاب کی مشق کا باقی کام اگلے ویڈیو لیکچر میں مکمل کریں گے۔ بچوں میں امید کرتی ہوں کہ آج اس سبق کا جو حصہ میں نے آپ کو سمجھایا ہے تہذیب کی چمک، وہ آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور جو کام میں نے آپ کو
اردو ٹیکسٹ کی کاپی میں کرنے کے لیے دیا ہے، وہ آپ صفائی کے ساتھ اپنا کام مکمل کریں گے۔ پیارے بچوں، اس کے ساتھ ہی اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو لیکچر میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اور ہم اس سبق کے باقی حصے کی بلند خوانی کریں گے اور اپنا باقی کام اسی ترتیب کے ساتھ مکمل کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، کام صفائی کے ساتھ کیجیے گا، اور اگلے لیکچر میں ہم اپنے باقی کام کو انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔